ابو ذر نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا، خود مشاہدہ کیا، لیکن وہ خاموش ہوئے۔ بہت آرام سے سلمان الفارسی نے اس برتن کو اٹھایا، دوبارہ سٹوو پہ رکھا، حالانکہ کچھ نہیں گرا۔ بہت عجیب ہے۔ دوبارہ گفتگو کرنے لگے، گفتگو کرتے کرتے دوبارہ برتن گرا۔ برتن جب گرا تو جو برتن میں تھا کھانا جو پک رہا تھا وہ نہیں گرا زمین پہ۔ اب دوبارہ ابو ذر نے جب یہ منظر دیکھا، اسی وقت انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا سلمان کا، اور جب راستے میں جاتے تھے، چلتے چلتے اپنے گھر جا رہے تھے، تو راستے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں جب مولا سے ملاقات ہوئی تو مولا سے گفتگو کرنے لگے اور پورا ماجرا بیان کیا کہ یا علی ایسا ہوا میرے ساتھ۔ تو آپ کو پتا ہے امیر المومنین نے اس وقت کیا فرمایا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے سلمان، اے ابو ذر، جان لو سلمان باب اللہ ہے۔ باب اللہ یعنی اللہ کا دروازہ اس زمین پر، امیر المومنین فرماتے ہیں۔ یہ حدیث شیخ عباس قمی لاتے ہیں منتہی الاعمال میں، جو بہت معتبر کتاب ہے شیعوں کی، کہ جان لو اے ابو ذر، سلمان باب اللہ ہے، اس زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سلمان کی معرفت کو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو بھی سلمان کی معرفت کو قبول کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تم جانتے سلمان کا مرتبہ، کہ سلمان کے اندر کتنی معرفت ہے اور کتنا علم ہے، تو تم کہتے ہیں ابو ذر کہ رحم اللہ قاتل سلمان، اللہ کی رحمت ہو سلمان کے قاتل پر۔ اگر تم جانتے کہ سلمان کے دل کے اندر کتنی معرفت ہے۔ اب شیخ عباس قمی ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلمان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، کہ جب بھی جبرائیل امین نازل ہوا کرتے تھے رسول کے پاس، تو جب بھی وہ نازل ہوا کرتے تھے تو جبرائیل امین رسول سے کہا کرتے تھے کہ میرا سلام بھیجئے سلمان پر، سلمان پر میرا سلام ہو۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلمان کے لیے جنت سے بہشتی میوے آتے تھے، اور زمین پہ بیٹھ کے جنت کے میوے سلمان کھایا کرتے تھے، اور سلمان علم معرفت رکھتے تھے، معرفت ہوتی تھی۔ سلمان کے پاس علم غیب ہے، معصوم کی حدیث ہے، اور سلمان کے پاس علم انساب ہے۔ اب محترم سامعین، یہ ہے سلمان کا مرتبہ کہ 10ویں درجے ایمان پر فائز ہو چکے تھے، یہ ہے سلمان الفارسی۔ اور دوسری طرف ہے ہمارے پاس ابو ذر، کہ جب ابو ذر ایک مرتبہ مسجد میں وارد ہوتے ہیں تو ابو ذر نے موقع کو غنیمت سمجھ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں دیں۔ تو حضور نے فرمایا اے سلمان سنو، میں تمہیں نصیحتیں دوں گا، یہ نصیحت کو تم محفوظ رکھنا، اور this will protect it and it will be beneficial for you۔ اس نصیحت کو تم محفوظ رکھنا اور بہت فائدہ مند ہوگی یہ نصیحتیں۔ آئے ہم دیکھیں اس مختصر سے وقت میں رسول اللہ کی ایڈوائزز، رسول اللہ کی نصیحتیں کیا تھی جو ابو ذر سے کہتے ہیں۔ بہت لمبی گفتگو ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں فقط 3 ایڈوائزز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ قبل از ان کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، اے ابا ذر، اعبد اللہ کأنک ترا فإن لا ترا فإنہ یراک۔ یعنی کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب بھی تم خدا کی عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو کہ جیسے کہ تم یہ گمان رکھو، یہ سوچ رکھو، ایسے فکر کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو۔ یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک ترا، جیسے کہ تم دیکھتے ہو خدا کو۔
فَإِن لَا تَرَا اگر تم سوچتے ہو، فَإِن كُنْتَ لَا تَرَا اگر تم سوچتے ہو کہ نہیں تم نہیں دیکھتے ہو خدا کو، معرفت اتنی نہیں ہے کہ میں نہیں دیکھ پاتا ہوں، پھر بھی تو تم جان لو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. یعنی کون؟ خدا تمہیں دیکھتا ہے. ایسی عبادت ہونی چاہیے. اور در حقیقت آپ اگر دیکھیں اور غور و فکر کریں، ہمیں خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیوں ہمیں خلق کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں اگر ہم عبادت کے بارے میں سوچنے جائیں تو یہ کافی ہے ہمارے لیے. جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پالنے والے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، نہ تمہاری بہشت اور جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف کے لیے میں عبادت کرتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں لائق عبادت سمجھا اس لیے میں تمہاری عبادت کرتا ہوں. یہ تو ایک معصوم کے اقوال ہے، معصوم کا قول ہے. آئے ہم غیر معصوم کو دیکھیں. کون؟ امام خمینی رحم اللہ علیہ. عبادت کا ہتھیار کیا ہے؟ عبادت کا ویپن کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ What is the weapon for عبادت؟ نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ہمیں محفوظ رکھتی ہے ہر چیز سے، ہر برائی سے. ہمارے پاس اگر ہتھیار ہے وہ نماز ہے، اور نماز پڑھنی بھی چاہیے تو باجماعت اول وقت، بہت اچھی چیز ہے. امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے رحم اللہ علیہ کہ جب ایرانین ریولوشن ہو چکا تھا اور 400 رپورٹرز آئے امام خمینی کے پاس انٹرویو لینے کے لیے. کہاں پہ؟ قم میں، ان کے گھر پہ. گھر بھی چھوٹا تھا امام خمینی کا. ان کے فرزند یہ روایت نقل کرتے تھے کہ عین وقت ظہر، نماز کا وقت تھا. پہلے تو آ چکے تھے، لیکن اگر 400 رپورٹر آئے رپورٹ لینے کے لیے ریولوشن کے بعد، امام خمینی نے تو رپورٹ دی، انٹرویو دیا آرام سے، لیکن جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام خمینی نے کہا کہ اب مجھے چھوڑیں. تو ان لوگوں نے بہت گزارش کی، اصرار کیا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیں. امام نے کہا بے ہیچ وجہ، کبھی بھی میں یہ قبول نہیں کروں گا، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا. امام نے چھوڑ دیا. اسی وقت امام نے مرحلے منزل کو چھوڑ دیا. امام نے کہا کہ میں جاتا ہوں عبادت کے لیے. تو ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر اس طریقے سے عبادت کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو. اگر یہ سوچ نہیں آتی ہے تو تم سوچو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری نصیحت کیا ہے؟ دوسری نصیحت یہ ہے، حضور فرماتے ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، if you have got a wish or a desire، ایک امید ہے تمہارے دل میں، تمنا ہے گڈ ڈیڈ کے لیے، عمل صالح کے لیے، تو مت ٹھہرو کل کے لیے. do not keep it for tomorrow، آج ہی انجام دو. حضور فرماتے کل کے لیے مت ٹھہرو. کیوں؟ کیونکہ انگلش والے کہتے ہیں نا tomorrow never comes، کل کبھی بھی نہیں آئے گا. مت کہو کہ میں کل انجام دوں گا، میں نے وصیت میں سب کچھ میں نے لکھ لیا، اب میں جب مر جاؤں گا تو میرے بچے انجام دیں گے. آج میں نہیں کرتا ہوں، میں کل کروں گا، یا تو میں نہیں تو میرے بچے انجام دیں گے. یہی تو حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے پاس انبار تھا کھجور کا، he had a go down of dates، اور اس نے وصیت میں یہ لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے سے گزارش ہے کہ میرے بچے جائے رسول کے پاس اور رسول اپنے دست مبارک سے اس کھجور کو ڈسٹریبیوٹ کرے. تو یہ بچے آئے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے والد کی وصیت ہے. حضور نے کام کو انجام دیا، ڈسٹریبیوٹ کیا، لیکن ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے ایک کھجور باقی تھا. حضور نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور حضور نے اپنے اس فرزند سے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور یہی ایک کھجور اپنے دست مبارک سے بانٹتے بہتر ہوتا بنسبت اب اس کے چلے جانے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ انسان سیلفش ہے. انسان سیلفش ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں چلا جاؤں اس کے بعد مجھے ثواب مل. نہیں، اچھا کام انجام کو دو ابھی، اسی وقت. اس لیے تو حضور فرماتے ابو ذر سے کہ کوئی بھی کام تم کل کے لیے مت چھوڑو. اگر اچھا کام اگر آج ہو سکتا ہے تو آج انجام دو. تیسری نصیحت اور آخری وصیت اور آپ کی زحمت کو تمام. حضور فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر اپنے دینار و درہم، اے ابا ذر اپنے دینار اور درہم سے زیادہ
تمہارے وقت پر کنجوسی کرو، تمہاری زندگی پر کنجوسی کرو. یعنی کیا؟ درہم اور دینار سے زیادہ، آج کے الفاظ میں یہ کہوں پاؤنڈ اور ڈالر سے زیادہ تمہاری زندگی کے وقت پر کنجوسی کرو. شح یعنی کیا؟ یعنی بخل. شح یعنی اس طریقے سے بخیل انسان بنے کہ لوگوں کو بھی ایڈوائز کرے، ہے نا، یبخلون ویامرون الناس بالبخل، قرآن کے مطابق، کہ وہ خود بخیل ہے اور دوسرے کو بھی کہتے کہ وہ پیسے کو استفادہ نہ کرے. لیکن یہاں پہ حضور بخل اچھی چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ اٹس اے نیگیٹو ایٹریبیوٹ. لیکن اس معاملے میں اپنے زندگی کے وقت میں بخل اچھی چیز ہے. یعنی کیا؟ لوگ مجھے گوڑ گوڑ کے دیکھتے ہیں، شاید سمجھے نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تمہارا جو وقت ملتا ہے اس کو تم اچھی طریقے سے مصرف کرو. پیسے کو ہم کس طریقے سے مصرف کرتے ہیں؟ ایک ایک پاؤنڈ. اگر ایک جگہ پہ ایک چیز ملتی ہے 4.99 اور دوسری جگہ پہ ملتا ہے 6 پاؤنڈز میں، تقریباً 5 پاؤنڈ میں چیز ملتی ہے، تو ہم وہاں پہ خریدیں گے، وہاں سے خریدیں گے جہاں پہ 5 پاؤنڈ میں ملتا ہے. ہم نہیں خریدیں گے 6 پاؤنڈ میں. کیوں؟ 1 پاؤنڈ بچاؤں نے، کون اب اپنا 1 پاؤنڈ بچا بھی لوں، سکم ودھارے دوں 1 پاؤنڈ. ہم کیسے ہم سوچتے ہیں کہاں پہ مصرف کرے، کس لیے مصرف کرے، کیوں یوز کرے. جب پیسے کی بات آتی ہے تو حضور ابو ذر سے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، درہم و دینار سے زیادہ اپنے زندگی کے وقت پر تم کنجوسی کرو. کیوں؟ کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. آج مگر نیو ایئر نہیں ہے، آج نیا سال آ گیا. کتنی جلدی ہے نا، عمر کتنی جلدی گزرتی ہے. نیا سال آ گیا 2014. پتا چلا کس کو کیسے زندگی گزرتی ہے؟ کس کو پتا کہ ہماری زندگی، آدھی زندگی ہماری بیت گئی یا کتنے سال اور باقی ہے؟ کون جانتا ہے؟ اگر 70 سال کی زندگی خدا دے تو اب ہماری آدھی زندگی ہے. اگر 70 سال خدا زندگی دے، وہ بھی ایک بات ہے، وہ بھی ایک سوال ہے، وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. اگر خدا زندگی عطا کرے تو زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. لہٰذا حضور کہتے ہیں آج ہم حضور کی شہادت منانے آئے ہیں تو آئے ہم کچھ حاصل کریں حضور کی زندگی سے، ان کی نصیحتیں سے. وہ ابو ذر سے کہتے ہیں 3 نصیحت. پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے ابو ذر، اعبد اللہ، اس طریقے سے عبادت کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو. اگر ایسے نہیں سوچتے ہو تو جان لو وہ تمہیں دیکھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے ابو ذر کہ جب بھی نیت کرو اچھا کام کرنے کے لیے تو اے ابو ذر آج کرو، کل کے لیے مت چھوڑو. اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ اے ابو ذر، درہم اور دینار سے زیادہ اپنی زندگی کے وقت پر کنجوسی کرو. محترم سامعین، آج ہم اسی رسول کے لیے گھریا کرنے آئے ہیں. آج اسی رسول کی شہادت کا دن ہے. اس رسول نے کیا کچھ نہیں کیا. لوگ توحید سے آگاہ نہیں تھے، حضور نے لوگوں کو توحید سے آگاہ کیا. لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ کنت شفا حفرۃ من النار. قرآن کہتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ میں تھے، سورہ آل عمران میں، لیکن اس محمد نے تمہیں بچایا. آپ خود تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک ایک چیز، لیکن آپ سب چیز سے آگاہ اور واقف ہے کہ یہ عرب کا ملک، عرب کہاں پہ تھے؟ جہنم کی آگ میں تھے باطناً اگر آپ دیکھنے جائے. لیکن حضور آئے اور حضور نے سب کچھ ان لوگوں کو سکھایا. حضور نے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائے. یہ وہی حضور آج پوری امت یتیم ہو گئی ہے، مگر حضور نے نہیں فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اگر امت کے باپ ہے، رسول ہمارے باپ ہے، آج ہم سب یتیم ہو گئے. ہاذا دارو، آپ مصائب سن چکے. میں فقط اتنا عرض کروں گا آپ کے خدمت میں کہ جب رسول اللہ کا آخری مرحلہ اور آخری لمحے آئے
تو ایک مرتبہ جب رسول اللہ بستر موت پہ تھے، اس سے پہلے مسجد میں آئے، سب کو خداحافظی کی، سب سے کہا اگر میں نے کچھ کہا تو مجھے معاف کیجئے، اور سب سے کہا کہ میں نے اگر کوتاہی کی تو مجھے بخش دیجئے۔ وہاں سے نکل کے امیر المومنین کے ساتھ گھر پہ آئے، بستر پہ لیٹے، بستر موت پر لیٹے اور نیند میں سو گئے۔ سوتے سوتے ایک مرتبہ سیدہ کے گھر میں کسی نے دق الباب کیا۔ جب سیدہ نے پوچھا کون ہے تو آنے والے نے کہا کہ میں مرد عرب ہوں، مجھے رسول کے ساتھ کام ہے۔ حضور نے سیدہ نے کہا کہ میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، ابھی میرے بابا کو تنگ مت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ دوبارہ مرد عرب آیا، دوبارہ اس نے دق الباب کیا۔ سیدہ نے کہا آیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا میرے بابا سوئے ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب مرد عرب نے دق الباب کیا، رسول کی آنکھ کھل گئی۔ رسول نے اپنی چہیتی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، اس کے لیے دروازہ کھولو۔ تم نے نہیں پہچانا یہ کون ہے؟ یہ فقط تمہارے گھر کا شرف ہے کہ یہ تم سے سوال کرتا ہے، ورنہ یہ کسی کے یہاں دق الباب نہیں کرتا ہے۔ اے میری بیٹی، تم نے نہیں پہچانا یہ کون ہے؟ یہ وہ ملک ہے جو گھروں کو ویران کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے۔ یہ ملک الموت عزرائیل فرشتہ ہے۔ اے میری بیٹی، ان کے لیے دروازہ کھولو۔ عزادارو سیدہ نے دروازے کو کھولا۔ لکھا ہے کہ ملک الموت ایک مرتبہ جب وارد ہوتے ہیں، ایک نسیم ملائم جیسے، ایک ملائم ہوا جیسے وارد ہوئے رسول کے گھر پہ، اور رسول کی روح جب پرواز ہوتی تھی اس سے پہلے رسول نے وصیت کی کہ اے علی، کیونکہ رسول نے ان کا سر مبارک امیر المومنین کے زانوں پہ تھا، حضور نے علی سے کہا کہ یا علی، جب میری روح بدن سے نکلے تو تم اس کو مس کرنا، مس کرنے کے بعد تمہارے صورت پہ مس کرنا۔ امیر المومنین نے رسول کے روح کو مس کیا۔ جب روح نکلی، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ عزادارو، امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی روح جنت کو پرواز کر گئی، رسول اللہ کا سر مبارک میرے زانوں پہ تھا، میں نے رسول کو غسل دیا، ملائکہ نے میری مدد کی، ملائکہ کی مدد کے ساتھ میں نے رسول کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور مسجد النبوی میں رسول اللہ کے گھر میں ہی رسول اللہ کو سپرد خاک کیا۔ عزادارو، جب رسول اللہ کو سپرد خاک کیا گیا، فاطمہ دیکھتی رہی، فاطمہ انتظار کرتی تھی کہ علی علیہ السلام نکل جائے، انس بن مالک نکل جائے، اس کے بعد فاطمہ بابا کی قبر پر جائے۔ ایک مرتبہ جب انس بن مالک نکلتے تھے، فاطمہ نے انس بن مالک سے کہا اے انس، کیسے تاب لائے تم، کیسے تاب لا سکے؟ آیا تم نے میرے بابا کو سپرد خاک کیا؟ آیا تم نے میرے بابا کو دفنایا؟ زارو زار زہرا لونے لگی، بابا مرکد کے خاک کو سر پہ ڈالنے لگی، تم نے میرے بابا کو دفنا دیا ہے علی۔ میں کہوں گا اے سیدہ، یہ مدینہ ہے، ہاں یہی مدینہ ہوگا۔ یہ سن 11 ہجری ہے، لیکن سن 50 ہجری میں آپ کے بیٹے کا جنازہ جب آئے گا، یہی 28ویں سفر ہوگی، 28ویں سفر کا دن ہوگا سن 50 ہجری میں۔
جب آپ کے بیٹے کا جنازہ آئے گا، آپ کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے وصیت کی ہوئی ہوگی کہ مجھے بھی نانا کے سرہانے دفنایا جائے، لیکن افسوس افسوس حسن کی امید تو یہ تھی کہ نانا کے سرہانے دفنایا جائے، لیکن حسن کی جو تمنا تھی وہ پوری نہیں کی گئی، بلکہ جنازے پہ 70 تیروں کی بارش کی گئی۔ 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ پیوست کیا گیا۔ آزادارو، آیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک جنازہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے آیا وہ دوبارہ واپس آتا ہے؟ لیکن ہائے مظلوم یہ حسن مجتبیٰ، جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ گھر سے باہر نکلتا تو ہے لیکن دوبارہ اس کو پلٹایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، ابو الفضل العباس سے پوچھا کیوں جنازے کو پلٹایا جاتا ہے؟ اے زینب اولیاء مقام، مدینہ میں تو آپ نے یہ منظر دیکھا، کربلا میں تلے زینبیہ میں زینب کھڑی ہوئی ہے، بھائی حسین کو دیکھتی ہے کہ شمر حسین پر سوار ہو چکا ہے اور سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، اور زینب عمر سعد سے کہتی ہے عمر سعد کھڑا کھڑا منہ دیکھتا ہے، رسول کے نواسے کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی پیاسا ذبح کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمر ماتم حسین یا حسین۔ حسین نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جہاں شرمانے۔ تیرے نانا کا یہ روضہ ہے کوئی کوفہ شام کی رانے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، جو چادر اجلی تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا، اب سر پہ تیرے اے شہزادی وہ کیوں موجود ردانے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو شرمانے۔ 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹھ گئے، 2 شہزادے کیوں ساتھ نہیں، کیوں ساتھ عباس تیرا نے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے چھپانے، زہرا کی جہاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو
کس حال میں کربل سے آئی اے زینب اپنے شعر میں تو، اب اس سے سوا افسوس ہو کیا پہچان سکی صغرا نے، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیل، وہ بچی جس کو سینے پہ شبیر سلایا کرتے تھے، میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی، کہیں ملتا اس کا پتہ نہیں، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ، ایک گنچہ دہن معصوم بھی تھا، نام اس کا اصغر رکھا تھا، کیوں خالی گود رباب کی ہے اسباب میں کیوں جھولانے، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ چھپانے، زہرا کی جاں شرمانے، تیرے نانا کا یہ روضہ ہے کوئی کوفہ شام کی رانے، زہرا کی جاں شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ پانے، زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بار محمد وعلى محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك لأمك وأخيك، السلام عليك لا تسعة المعثومين من ذريتك وبنيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المطفون بأرض توس، يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي وقلبي لك الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان، سيدي يا الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.